بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بآواز بلند صلوات گل خان ہوتا داجی اس وقت جواب کون گل خان ہوتا اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے بھی بآواز بلند صلوات اس مجلس سے آزادی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن ٹیلانا بآواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والولي المرشد والنبي المهذب والصفي المقرب والوجه الأنور والخد الأزهر والنسب الأشهر والحسب الأطهر والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلى الله على
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر سلام. اللہ سب تو پہلے میری دعا ہے میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات آج دیس عزاداری شریک ان سب کی زندگیاں دراز فرما. جڑے عزادار پچھلے سال موجود ہیں اس سال دنیا تو رخصت ہو گئے جنہاں دے واسطے التماس سے دعا کی اے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. سانو سوائے صدم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرما. پروردگار پورا شرف اس ساری عبادت جس مومن نبی جانی اخلاقی مالی تاؤں نے انہوں نے زندگیاں دراز فرما. اس کا ثواب انہوں نے مرحومین نے نام اعمال اجدر فرما. میرا اللہ اس بارگاہوں تا قیام امام زمان علیہ السلام شرف و آباد فرما. پروردگار جتنے خدمت گزار موجود ان سب کی توفیقات خیر اضافہ فرما. میرا اللہ امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما. محمدی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. خدا دی ذات کا لکھ لکھ شکر ہے اس اللہ نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی. میں جناب کی خدمت حاضر ہو گیا اور یاد رکھو ایک کل ہمیشہ میں ہر مجلس کا رہنا ہونا کہ یہ مجلس یہ عزاداریاں یہ ماتمداریاں یہ جلوس یہ عادت نہیں عبادت ہے. اگر سانو یہ گل سمجھ آوے کہ جو کچھ اساں کریں یہ کوئی ساری عادت نہیں بلکہ عبادت ہے. اساں مجلس کر کے جلوس کر کے ماتمداریاں کر کے اساں عبادت پہ کرنے ہونے. اور پھر یاد رکھو ہر عبادت کی ایک شرط ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں الحمدللہ سارے یقیناً اس شرط پہ عمل کرنے ہو. عبادت کی شرط ہے جو بندہ باطہارت ہو گئے. اس طرح نماز بغیر وضو دے نہیں ہوتی. میرا عقیدہ ہے جی قبولیت والی مجلس بھی بغیر وضو دے نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور میرے دوستوں دوسری گل جناب کی خدمت پیش کرنا کہ ہر عبادت ایک شرط ہے وہ ہے نیت. یہ نیت ٹھیک ہونا ضروری ہے. سارا دار و مدار ہے ہی نیت دے ہوتے. جی میری اس گل غور اور سماعت فرمائے. جی نیت بندے کی ٹھیک ہونی چاہیے. سارے پاس بندے کو بدنیتا نہیں ہونا چاہیے. جی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. مہربانی فرماؤ جدر بھی نماز پڑھو یہ نیت اللہ سے غور و فکر کیتا کرو. یہ قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے؟
جی اگر سمے گل سمجھ آ جائے قربتاً اللہ وضو کریں قربتاً اللہ نماز پڑھتے قربتاً اللہ روزہ رکھتے قربتاً اللہ دا مطلب ہے میرے اللہ میں گھر بار چھوڑ کے تیرے گھر حاضر ہویا وضو کیتے 2 رکعت نماز پہ پڑھنا اپنے رشتہ داروں کو دکھاون واسطے نہیں مولوی صاحب کو دکھاون واسطے نہیں اپنے دوستوں کو دکھاون واسطے نہیں اس واسطے تیری بارگاہ حاضر ہویا حکم جو طے ہے یہ معمولی نیت نہیں میرے دوستوں یہ معمولی نہیں بنا نماز نیت کرے قربتاً اللہ میرا اللہ تیرے قریب آنا چاہنا میرا اللہ گناہ کر کے تیری نافرمانیاں کر کے تیرے تو دور چلا گیا ہوں میرا اللہ تیرے تے میرے درمیان بڑا فاصلہ ہو چکے اور تیری نماز پڑھ کے تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا جی ساری نماز دا دار و مدار نیت دے ہوتے بندے دی نیت ٹھیک ہوئے تا نماز بھی ٹھیک ہو سی میرے دوستو اسی طرح وضو ہے اسی طرح کوئی بھی عبادت ہے انہیں شروع ہونی ہے نیت جدر مجلس امام حسین بھی عبادت ہے تا اس دی بھی نیت ہے ہر بندہ سب تو پہلے جدر بھی مجلس سے جاؤ زندگی اپنی عادت بناؤ اے عشرہ محرم میں اس تو علاوہ بھی میں دا صرف مجلس سے نہیں کسے ماتمی جلوس سے جو بہنے ہوتا بھی باوضو ہو کے جو یہ کسے دے گھر نیاز پکی ہوئی ہے باوضو ہو کے جو یہ کوئی میلاد دا جلوس سے باوضو ہو کے جو مجلس سے جا رہے ہو باوضو ہو کے جو یہ بے وضو والی عبادت ہو رہے تے وضو والی عبادت بولو اور ایک صلوات پڑھو آواز بلند سارے اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تحریت زندہ جلیلیت مردہ بابا نے پران سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ توجہ ہے جناب یاد رکھنا اس مجلس کی بھی نیت ہونی چاہیے عزاداری کی بھی نیت ہونی چاہیے کیا نیت ہے 3 بڑے اہم اس مجلس کے ستون ہیں ایک ستون بانی ایک ستون پڑھن والا تیجا ستون اور دوسرا سنن والے اور دیتے ہیں جو انہاں 3 ہیں جو فائدہ کون چاہتے ہیں گل کوئی اوکھی تو نہیں یہ 3 دی نیت ٹھیک ہونا ضروری ہے بانی دی نیت بھی ٹھیک ہوئے یہ پڑھن والے دی نیت بھی ٹھیک ہوئے سنن والے دی نیت بھی ٹھیک ہوئے نیت 3 دی ہوئے قربتاً اللہ بانی عشرہ کراوے مجلس کراوے نیت کرے قربتاً اللہ پڑھن والا اللہ کرے پڑھن والے نو اللہ توفیق دے اور نیت کرے میں پڑھتا اپنے قربتاً اللہ کے ناراض نہ ہو جے پڑھ میں اپنی گل کرنا توڑی نہیں میں اپنی پڑھن والے دی گل جے پڑھن والے دی نیت قربتاً اللہ ہوئے وقت فیس دے ہوتے جھگڑے نہ ہوئے نعرہ حیدری سبحان اللہ گل اوکھی ہے تھوڑی جی قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے میرے اللہ اس بانی میں کو حکم دیتے ہیں جی مومن دی خواہش ہے جو میں محمد والے محمد ذکر کرا تیری رضا واسطے تیرے قرب واسطے میں مجلس پڑھ سکوں جی اللہ کے رسی میں انشاءاللہ سارے ہی میں حوصل پڑھنے والے حضرات جی نیت ہوئے قربتاً اللہ بانی دی نیت بھی بڑی ضروری ہے میرے دوستوں بہت بڑی ذمہ داری ہے بانی مجلس دی بہت بڑا ثواب کما رہے بانی مجلس ذرا سوچو تو صحیح اس بندے دی کتنی بڑی عزت عظمت ہے جن دی وجہ تو پھوڑی وچ ونے تے بہن تے بھرا دا غم منایا بانی مجلس کو رب دا شکر ادا کرنا چاہیے خاپن
پیشانی خاک تے رکھ کے رب دا شکر ادا کرے، میرے اللہ تیرا شکریہ ادا کرے نا جو میری وجہ تو حسین زہرا راضی ہو گئے ہو۔ کوئی معمولی تو نہیں نا، کوئی عام گل تو نہیں نا مجلس کراونا، کتنی بڑی عبادت ہے، تے کو کیا پتا جنا تو قربت اللہ مجلس کرے سے اپنے گھرش کراویں، امام بارگاہش کراویں، نیت تیری ہے رب دی رضا، محمد والے محمد راضی ہو گن۔ بات اتنا ضرور سوچیا کر ہے جتھا مومنن دی جتیاں ہونی ہیں، اوئے ہوئے کون پتہ نہیں کون ہستیاں کنہ دیا روحاں تشریف فرما ہوندی دی پانی دی نیت ٹھیک ہوئے، مہربانی کرو ختم کرو اس زیادہ مسائل پڑھیا، اس تھوڑا پڑھیا، اسے ہن کیتا نہیں۔ مجلس کی کامیابی دا معیار جی معیار مجلس کی کامیابی دا ہے جس نو حسین زہرا قبول کرنا۔ بندے بار میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوئے، میں ایک گل ہمیشہ کرنا ہونا جنا جلسہ ہوئے نا تے کچھ بے دافتے بندے آوے پڑھن والے، مہربانی فرمائے انہوں نے جھنک نہ دیتی کرو جی، انہوں نے جھنک نہ دیتی کرو، یہ جڑے بے دافتے آوے پڑھو نہ پڑھو انہوں کو ایک بنچ پڑھو، ہو سکتے سارا دن دے جلسے بچوں جی سارا دن دا جلسہ ہوئے تو یہ جڑا بغیر دافتا ہے ہو سکتے خلوص نہ نہیں پڑھا ہوئے ہندہ قبول ہوئے، تو انہیں مزاج دے خلاف غلط نہ کے کرنا، کہیں نہ جھنک نہ دے ہو، کہیں نہ سختی نہ کرو، دیار نہ جی پتہ نہیں کس دی مجلس قبول ہے، پتہ نہیں کس دا پڑھیا قبول ہے جی، اور تریجہ سامے دی نیت بھی ہوئے قربتاً اللہ جی، بانیاں نو بھی کھاون واسطے نہیں، کیونکہ آج کل بھی رواج بن چکے ہیں نا، آج کل تے بڑے بڑے جلسے ہیں جی، بانیاں دی علیحدہ دعوت ہوتی ہے، انہاں واسطے کھانے بھی علیحدہ ہوندے ہیں، انہاں دی رہائش بھی علیحدہ ہوتی ہے، ناراض نہ ہو گئے تو ساں جی سپیشل انتظامات ہو رہے ہیں، بانیان دے علیحدہ، پڑھن والے دے علیحدہ، مومنین دے علیحدہ جی، مت بانیان دا مسئلہ بھی ہونے جناب نہ گئے تو بانی کچھ سی آیا کیوں نہیں، چلو ایک تو صلوات سے پڑھو بابا زمان سارا صلی اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین صلی اللہ محمد۔ این تو ایک اچھی صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے، جی میں آج دی پہلی مجلس سورہ آراف دی آیت نمبر 165 تلاوت کی تھی، ایک چھوٹا جو واقعہ سنو چاہ، قرآن دا قصہ ہے، قرآن دا واقعہ ہے، اور قرآن قصے دی کتاب نہیں، کہانی دی کتاب نہیں، قرآن دے جڑے کہانیاں تے قصے سارے واسطے عبرت ہے، یہ قرآن دے قصہ ہے، وہ قصہ ہے، اس دا نام ہے یوم سبت، یا اس قصے دا نام ہے اصحاب سبت، سبت سین بے تے عربی دا لفظ ہے، ہفتے والے دن نو سبت آکے بیٹھا تکے تو نہ بیٹھے ہفتے والا دن جڑا ہوتا ہے نا ساری سرکی کیا دن اس نو ہفتے والے دن نو کیا سرندے ہو چھان چھان جی بسم اللہ جڑا ہفتے والا جمعے تے اتوار دے درمیان چھان چھان جے کو بسم اللہ اپنی زبان ہے یہ چھان چھان والا نہیں جڑا ہوتا ہے ہفتے والا نہیں ایک کو آکھے میں نے عربی سب شام دے ایک علاقے چ کوئی دریا دے کنارے تے ایک بڑی سوکھی قوم وسدی پئی بڑے سوکھے ہیں بڑا انہاں دا کاروبار انہاں دا مچھلیاں دا جی وہ مچھلیاں شکار کریں نا تے بازار ہیں تے مارکیٹ ہیں وہاں کی مچھلیاں
فروخت کرے نا تے ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ٹھاک انہاں دا روزگار ٹھیک ٹھاک انہاں دی آمد بڑے خوش ہے توجہ میرے پاس ہے بڑے خوشحال لوگ اللہ ارادہ کیتا جب انہاں دا امتحان نہ گنا توجہ میرے پاس ہے بندے بڑے ٹھیک ہیں مالدار ہیں مچھلیاں بڑی ہیں کاروبار عروج دے ہیں ماشاءاللہ جی اللہ فرمایا بھی میں انہاں دا امتحان گنا اللہ نے نبی نو بھیجا اللہ فرمایا وان میرا نبی اس قوم نو آگ ہفتے دے ہوندن 7 دیہاڑے 6 دیہاڑے تساں شکار کرو 1 دیہاڑے شکار کی چھٹی کرو یہ سارے ملک کے جو قانون بڑھا ہے بھی منگا لالے دیہاڑے مال ڈنگر ذبح یہ کوئی شرعی نہیں یہ کوئی شریعت و حکم نہیں ایک ملک دے واسطے چلو 1 دیہاڑے کچھ نہ کچھ بچت ہوئے سی یہ کوئی شریعت ہے اگر ذبح کر لو تو حرام نہیں ہے ملک دا قانون ہے ایویں اللہ فرمایا میرا نبی انہوں آنکھ بھی ہفتے لے دن تو ساں مچھلی دا شکار نہ کرو باقی 6 دیہاڑے ہیں مزے کرو کوئی مسئلہ نہیں نبی دا حکم مل گیا بندیاں تک حکم پہنچ گیا انہاں کے ٹھیک ہے سرخم تسلیم انہاں گل من کی دی ہفتے والے دن شکار بند ہو گیا باقی دن شکار شروع جدن 2-4 مہینے گزرے نا تے مچھلیاں نو بھی پتہ چل گیا جو 1 دیہاڑے سارا شکار نہیں ہوگا باقی دیہاڑے شکار ہوندے تے جس دیہاڑے وہ ہفتے والے دن آندا نا مچھلیاں وہ دریا دے کنارے تے آویں جی اے جڑی قوم ہے یہ شکار تے نہیں کرندے لیکن عادت پوری کرندے ہیں دریا دے کنارے تے وہندے ضرور اے جڑا بندہ ککڑ بڑے نہ ہوئے نا تے وہ چھوڑ دے وے تے ویکھن ضرور ویندے ناراض نہ ایک صلوات پڑھو آواز بولا اللہم صلی اللہ محمد جی یہ دریا دے کنارے تے وہندے ہیں مچھلی نو پتہ ہوندہ ہے بھی اج انہاں سانو ہاتھ نہیں لاؤں لہذا وہ جناب بالکل کنارے تے جناب کدن باہر نکلن تے جناب وہ بالکل تردیاں نظر آمن سامنے اوہو بڑا اوکھا منظر آئے نا واسطے انہاں ڈٹھا نا بھی مچھلیاں سامنے دل کرے دے مان کے نپ لویے جی ادوت نبی تو حکم ہے بھی ہفتہ دن شکار نہیں کرنا باقی دنیں چ مچھلی پکڑنا سوکھا کون ہوگا وہ کڑ چھوڑ جال شال کون ہونا ہفتے والے دن بالکل سامنے ایک بندہ جس لئے گمراہ ہوئے نا الذی یوسوس فی صدور الناس ایک بدبخت شیطان بڑے بڑے بندے نو گمراہ کریں دے دلیں چ وسواس پیدا کریں دے اور جڑا اگلا مرلہ بہت توجہ کرنا یہ اصحاب سبت ہفتے دن شکار نہیں کرنا ہفتے دن مچھلیاں بالکل سامنے انہاں پھر ایک اور چلاکی کی تھی چلاکی انہاں ایک کی تھی بھی یہ دریا دے نال انہاں بڑے بڑے حوض بنے گل سن کے بڑی قیمتی ہے میں خطابت تو ہٹ کے جناب خطابت دی لوڑ ہی نہیں تھوڑے تک میرا پیغام پہنچ جائے میری کامیابی حصے میں سے انہاں بڑے بڑے حوض بنا کے دے ایک نہیں بہت سارے ہر بندے نے اپنے حوض بنا لے بہت بڑے انہاں نو درے لا چھوڑے ہفتے والے دنوں کی کریں دے ہیں وہ درے چاویں نہ تے پانی بنیا حوض ہیں تے انہاں پانی نہ مچھلیاں بھی وہ حوض ٹور میں دیا شام نو درے بند کر چھوڑے نا تے اور ساری رات مچھلیاں حوض سویرے بن کے تے مچھلیاں نہ پلو گل سمجھ آئی میں جی او چلاکی جیسے نو دن نا چلاکی پہ کریں دے ہفتے والے دن شکار کرنا نہیں خالی درے چاویں پانی سارا بنے حوض مچھلیاں آویں حوض شامی درے بند اتوار والے دن مچھلیاں بن کے پکڑ کے تو ٹھیک ٹھاک انہوں دا مال کم ہو گیا اللہ انہوں نے چلا کے دیکھی اللہ نبی نے فرمایا بھی جا انہوں نے آ کے انسان بڑھاؤ نبی آئے نا نبی
اس آگے بھی کہ پہ کرنے ہو ایک چلاکی ہونا کہ جی اللہ فرمائے بھی ہفتے لے دیہاڑے شکار اسد ہفتے لے دیہاڑے ہاتھ بھی نہیں لیں دے ساڑھے کوئی بنے دے ہاتھ نہ جال ہوندے نہ کوڑ ہوندے ساڑھے کوئی اسا ہفتے لے مچھلی میں پکڑیں دے نہیں اسد خالی درے چینے تے درے بند کریں دے اسد خالی حوض بڑھے ہوئے جی میرے کو دوستو گل سوکھی نہیں نبی فرمایا اللہ پیادے میرے نال چلاکی نہ کرو میں قادر مطلق ہاں میں رب ہاں کائنات میں بنائی ہے میری مرضی جس بندے نو جی میں جب پکڑا اللہ فرمائے میرے نال چلاکی نہ کرو نہ کہ نہیں حسن ہے ہفتے لے دن مچھلی نو ہاتھ بھی نہیں لے دے سبق یہ ہے اس قوم دے ترے گروہ بڑھ گئے قرآن سورہ آراف دی آیت نمبر 165 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میرا حبیب وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ میرا حبیب انہاں تو پوچھ اس بستی دے بارے جڑی بستی سمندر دے کنارے تے آباد ہے اِذْ يَعِدُونَ فِي السَّبْتِ ہفتے والے دہاڑے او اللہ دے حکم دی نافرمانی کریں دے کیوں استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ہفتے والے دن مچھلی نو پتہ جو سارا شکار نہیں ہونا وہ سامنے آوے دیا جی ویوم لا یسبتون لا تعتیہم ہفتے دن تو علاوہ باقی دن مچھلیاں گہرائی چلے میں دیا جی کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون اللہ فرمائے دے میں رب نے انہاں دے امتحان دا ارادہ کیتا میں منع کیتا ہے بھی ہفتے لے دن حوض نہیں بناونے مچھلی دے شکار وہ حوض بنا کے چلاکی کریں دے ایک سلوات پڑھو میں اگلی آیت پڑھا اللہم صلی اللہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سلوات پڑھو مولا تعالیٰ اس آیت دے ضمن چ مولا فرمانے کہ جڑی قوم ہے انہاں دی تعداد ہے 80,000 ترے حصے تقسیم ہے 60,000 وہ ہیں جڑے اللہ دے حکم دی نافرمانی کریں دے انہاں حوض بنائے ہوئے باقی بچ گئے 20,000 جو 10,000 وہ ہیں جڑے مچھلی دا شکار نہیں کریں دے باقی 10,000 بھی مچھلی دا شکار نہیں کریں دے 20,000 بندہ ہوا جڑے اللہ دے حکم دی نافرمانی لیکن جو 20,000 ہیں وہ دو حصے تقسیم ہیں 10,000 وہ ہیں جڑے بہت توجہ خود مچھلی دے شکار بھی نہیں کریں دے تے جڑے کریں دے ہیں انہوں نے رکیں دے بھی ہیں انہوں نے منع بھی کریں دے ہیں انہوں نے نہیں انل منکر کریں دے ہیں انہوں نے آدھے ہیں چلاکی کر کے رب دی نافرمانی نہ کرو جی 10,000 ایک قوم ہے 10,000 وہ ہفتے دن شکار تے نہیں کریں دے لیکن انہوں نے ساری زبانیں جا کے بندے نیوٹرل سمجھائی نہیں خاموش خود بھی نافرمانی نہیں کرنی خود نہیں کریں دے خود اللہ ہفتہ دن شکار نہیں لیکن جڑے کریں دے پھر انہوں نہیں انل منکر نہیں کرنے کریں دے اچھا قرآن نے انہاں دو آنگا آپس سے مکالمہ لکھے بھی میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کیڑے جڑے 20,000 ہیں نا 10,000 وہ ہیں جڑے نافرمانی نہیں کریں دے تے نہیں انل منکر کریں دے جڑے بندے شکار کریں دے انہوں نے گھریں جوان جا کے تبلیغ کریں دے جو رب تو ڈرو تے رب دا خوف کرو اے حوض بنا کے اللہ نال چلاکیاں نہ کرو 10,000 وہ جڑے خود نہیں کریں دے لیکن کسی نو منع بھی خاموش نیوٹرل جی اچھا امام فرمائے دیں اللہ نے اس قوم نو مہلت دیتی واپس میری بارگاہ آ جاؤ انہاں نہ بنیا عذاب خدا بندے کریم دا عذاب آیا 80,000 وچوں 10,000
جیڑے بندے خود بھی شکار نہیں کریں دے تے نہیں انل منکر کریں دے وہ بچ گئے، باقی 70,000 رب دے عذاب وچ مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد۔ اچھا انہاں دو جڑے 10,000 نا انہاں دی گفتگو میں جناب نے قرآن دی آیت وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ پھر اج دے دور میں دیکھنا ہے کیا یہ آیت اج دے دور دے مطابق ہے یا نہیں؟ ترے حصے یاد رکھنا، 60,000 نافرمانی کریں دے، 20,000 نافرمانی نہیں کریں دے، 20,000 جو 10,000 نہیں انل منکر کریں دے تے 10,000 چپ ہے جی بس میں اپنی نماز پڑھی تے میں نے کسی نہ کیا جی میں نے روزہ رکھ چھوڑا میں نے بھرا نہ کیا میں نے رشتہ دار نہ کیا میں انہوں کیوں تبلیغ کرا میں نے تا جہنم بننے اے ہوندے نا جی۔ اللہ نے ایک ترجمانی کی تھی جڑے بندے 10,000 نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل وہ الٹا تبلیغ کرن والے انوادے بھی اذ قالت امۃ منہم لم تعظون، تم کے پہ گئے تسی مولوی بن گئے ہو۔ میں آج کے زمانے کے مطابق ترجمانی کر رہا، قرآن بھی آیت ہے، خدا کا خوف کرے لفظ کدے تھوڑی زبان تے نہ ہوئے، بندہ نیکی پیا کرے تو انہوں آکھے تو بڑا مولوی بن گئے۔ یہ ساری زبان تے جملہ جاری ہوندے ہے، جڑا بندہ زیادہ مسجد نیڑے لگے تو بڑا مولوی بن گئے جی۔ اے پیادے لمت تعظون قوما اللہم مہلکم او موت بھی تسو چھوڑو تبلیغ نو، انہاں نو ہلاکت وچ پاون دیو، انہاں دا اللہ دا عذاب آوے تسو چھوڑو، الٹا خود نہیں انل منکر بھی نہیں کریں دے تے جڑے کریں دے انہاں نو منع بھی کریں دے جی۔ اچھا قالو وہ جڑے 10,000 نہیں انل منکر کریں دے ہیں نا انہاں جواب دیتا قالو معذرتن الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہاں کہ اسا اس واسطے تبلیغ کریں دے ہیں اینی متا اس ساری تبلیغ سن کے رب دی بارگاہ جاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ دا ترجمہ سادہ ہے متا آونن دوجی گالے تاکہ قیامت علیہ دہاڑے اساں سرخرو ہو سکوں، اساں اللہ دی بارگاہ عرض کر سکوں میرے اللہ اساں آپ بھی برائی نہیں کی تھی جنہ کی تھی اساں انہوں نے منع بھی کی تھی۔ اللہ اکبر، جدن عذاب آیا نا عذاب کتنا شدید ہے۔ اللہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، توجہ قرآن دی آیت ہے، امام نے تفسیر کی تھی، اللہ فرمائے دے جڑا انہاں بار بار نصیحت نو نہیں منیا جی، انجین الذین ینہون عن السوء، اللہ فرمائے دے میں اصلا صرف انہاں نو نجات دیتی ہے جڑے خود بھی نہ فرمانی نہیں کریں دے تے نہیں انل منکر کریں دے، باقی 70,000 سب دے سب اللہ دے سخت ترین عذاب مبتلا ہوئے۔ وہ عذاب کیا آیا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا بدترین بندر بن جاؤ۔ 70,000 بندر بن گئے۔ اللہ دا اس قوم تے عذاب ہے، سب دے سب بندر بن گئے۔ 60,000 جڑے نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی، 10,000 جڑے نیوٹرل ہیں وہ بھی۔ نجات قرآن کی آیت کے مطابق صرف انہوں نے ملی جڑے امر بالمعروف تے نہیں انل منکر کریں۔ آؤ دو پیغام اس واقعہ اس آیت میں کریں۔ اچھا میں تھوڑا تو کچھ دا بھی تو خود جواب دے ہو، وہ ہفتے دن شکار کریں دے نہیں نا، مچھلی نو پکڑیں دے نہیں، انہاں حوض بنے گئے، اے حوض اساں بھی بنے دے۔ میرا اللہ کرے پیغام تھوڑے تک پہنچ جاوے، گل میری تھوڑے تک پہنچ جاوے
یہ حوض اساں بھی بنے نے کوئی بھی حرام کام کرنا ہوئے نہ کوئی جواز کر گنے کوئی غلط کام کرنا ہے کوئی جواز کر گنے جی میں بڑا مولوی صاحب میں بڑا عالم دین میں اپنے پتر دی شادی تے کوئی ہندوانہ رسم کرا لوگ اعتراض کریں تے میں کوئی نہ کوئی جواز بناما اسے دا نام ہے حوض بناونا اللہ کرے میرے پہ اللہ صلی اللہ بندے سود لے کے بھی جواز تلاش کر رہے ہیں بندے کلیئر سود لے رہے ہیں کلیئر پرائیویٹ بینک کے پیسے رکھاونا جڑا سود مل دے جڑا سارا موجودہ سسٹم ہے 100% سود ہے اے بھی سود ہے تے جڑا گھرائیں تے بازاریں تے شہریں تے گرامیں چل دے کتنے جواز اسا بنائے ہوئے اسا زندگی کتنے حوض بنائے ہوئے اتنے بندہ گرن لگے نا تے گرن بھی نہیں سکتا ہر میں اپنے غلط کام واسطے کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرے نا یاد رکھنا پھر ساڑھا حشر وہ ہونا ہے جڑا قوم اصحاب سبت ہویا رحمت للعالمین دی مہربانی ہے سارے واسطے رحمت بنا ہے سارے گناہ اس قوم دے گناہاں تو بڑے حضرت روایت میں آپ پڑھی ہے ساری رات حسین نانے دی قبر کو ہاں نہ لائی رکھے وقت رات دے کچھ حصے نماز شروع کی تھی اچانک فجر ویلے حسین دی آنکھ لگ گئی ہے حسین ایک گل کی تھی تے نانے جواب لیتا یہ گل سنو حسین آدھے نانا میں ادھر نہیں چکی لکی تھی چکا نانا زمنی اندک فی حاضر زری نانا میں کوئی تھی قبر جسم مر دی جا رہے نانا میں دنیا تو تھک گیا نانا میں دنیا جو واپس نہیں مرنا چاہتا میں کو سمجھ دی جا رہے قبر رسول جو آواز ہے حسین تو جو ہی تھی سمجھے نسا پتران دی لاشا کون جیسی نسا بھیراوان دی لاشا کون جیسی نسا مہمانہ دی لاشا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین ماتم حسین